نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں پسند کی شادی کے لیے، پسند کی رشتے کے لیے مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند جگہ رشتہ ہو جائے تو ان کے لیے وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ محترم سامعین، رشتے میں ایک بات ذہن میں یاد رکھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی کا ارادہ فرما رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، دنیا میں لوگ شادی 4 وجہ سے کرتی ہے۔ نمبر 1، عورت کا حسن دیکھ کر۔ نمبر 2، عورت کا مال دیکھ کر۔ نمبر 3، عورت کا خاندان دیکھ کر۔ نمبر 4، عورت کی دینداری دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ دینداری کو پہلے دیکھنا، دینداری کی وجہ سے اللہ آپ کے اوپر فضل کرم فرما دے گا۔ جب آپ کو شادی کرنا ہو تو آپ دینداری کو دیکھیں۔ محترم سامعین، عموماً پسند کی شادی وقتی جذبات کے محرک بنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ والدین اور خاندان کے بزرگ جو فیصلہ کرے اس پر راضی ہو جائے۔ البتہ عاقل بالغ مرد اور عورت کو شریعت نے ہر حق دیا ہے کہ اپنی پسند اور مرضی سے نکاح کرے۔ اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کی چاہت معلوم کر کے اس کا لحاظ رکھے۔ بہرحال جو لوگ پسند کی رشتہ چاہتا ہو یا پسند کی شادی چاہتا ہو اور اس میں کوئی رکاوٹ ہو تو من پسند رشتے اور شادی کے لیے وظیفہ انتہائی بابرکت، بااثر اور مجرب ہے۔ نماز عشاء کے بعد 313 بار یا ودود پڑھے اور سورۃ فرقان کی آیت نمبر 74 کو 105 بار پڑھے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ وظیفہ 41 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے رشتہ وہی ہوگا اور والدین بھی رضا ہوں گے اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل اسلام 33 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ السلام۔